والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا آقا يا محمد رسول اللہ. لام لکھن سکھائی تے لکھ نہ جاتا کیوں کاغذ کیتا ضائع ہو. لام لکھن سکھائی تے لکھ نہ جاتا کیوں کاغذ کیتا ضائع ہو. کت قلم نو مار نہ جانے تے کاتب نام دھرایا ہو. سب صلاح تیری ہو سی کھوٹی جا کاتب دے ہاتھ آیا ہو. صحیح صلاح تنہاں دی باہو جنہ الف تے میم پکایا ہو. میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب فرما دیجئے بے شک میں تمہاری طرح تمہاری مثل انسان ہوں تمہاری مثل بشر ہوں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی لحاظ سے بھی امتی نبی جیسا نہیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے. جیسے ید اللہ وجہ اللہ کا معنی و مفہوم اللہ ہی جانتا ہے اسی طرح اس آیت کا مفہوم اس آیت کا حقیقی مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی. اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بیسیکلی یہ خطاب انا بشر مثلکم اہل کفار سے فرمایا اہل ایمان سے نہیں فرمایا. اہل ایمان سے تو یوں فرمایا ایکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ ہم سب آپ کی مثل ہیں بلکہ جیسا کہ آج کل اس آیت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے بلکہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا تو اس طرح فرمایا ایونا مثلہ کہ ہم میں حضور علیہ السلام کی طرح کون ہو سکتا ہے. جو دیکھنے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام کو بے مثل مان رہے ہیں اور یہ 1400 سال بعد میں آنے والے مثل کی رٹ لگا رہے ہیں. تفسیر ابن کبیر کے اندر فرمایا گیا کہ یہ فرمان آقا علیہ السلام نے عاجزی کے طور پر فرمایا. جیسے کوئی بادشاہ اپنی عوام سے کہے اپنی رعایا سے کہے کہ میں آپ کا خادم ہوں تو کیا عوام کو کیا رعایا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو خادم کہتے پھریں. بیسیکلی آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخر انا بشر مثلکم کہنے کا حکم کیوں فرمایا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب حسن یوسف کو عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر ان کی بشریت کا انکار کر دیا اور کہا ما ھذا بشرا یہ بشر نہیں ہے. لہذا اے محبوب تو یوسف کا بھی امام ہے. سبحان اللہ. تو یوسف کا بھی امام ہے. تیرا نام سن کر تیرا حسن دیکھ کر عرب کے مرد گردنیں کٹائیں گے کہیں تجھے بھی کچھ اور ہی کہنا نہ شروع کر دیں. لہذا فرما دیجئے انا بشر مثلکم. سبحان اللہ. اسی طرح
دوسری ریزن، اس کی دوسری جو وجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ ہم دل کی اتاہ گہرائیوں سے محتمم مدرسہ حاضہ ساجد حسین سروری قادری صاحب کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو عیسائیوں نے انہیں خدا کہنا شروع کر دیا۔ تو اے محبوب، آپ تو پتھروں اور درختوں میں جان ڈال دیں گے، کہیں لوگ آپ کے بارے میں بھی ایسا کہنا نہ شروع کر دیں، لہذا فرما دیجئے انا بشر مثلکم۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بمائے صحابہ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کریں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیجئے انا بشر مثلکم۔ یہاں آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ خدا نہ ہونے میں میں تمہاری ہی طرح ہوں، جس طرح تم خدا نہیں میں بھی خدا نہیں۔ یہاں شاعر نے کیا ہی خوب لکھا کہ رسول کو تم خدا نہ جانو، خدا سے ان کو جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا اونچی آواز سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ سبحان اللہ۔ آج 1400 سال بعد میں آنے والے کچھ کم ظرف، کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں۔ میں ان عناصر کو ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام ہماری طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں، جن کی بیعت اللہ کی بیعت ہو، جن کی رضا خدا کی رضا ہو، جن کا عمل خدا کا عمل ہو، جن سے محبت اللہ سے محبت ہو، جن سے عداوت خدا سے عداوت ہو۔ اگر ہم نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھائیں تو خطرہ ہے کہ کہیں ہماری آنکھیں اندھی نہ کر دی جائیں، اور آقا علیہ السلام جب نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف فرمائیں تو آیت نازل ہوتی ہے، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ اے محبوب، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔